اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قوم صالح یا قوم سمود کے انتہائی عبرتناک واقعہ بیان کرنے والے ہو۔ قوم صالح یا قوم سمود نے اللہ سے کفر کیا۔ بہت بڑے، لمبے، چوڑے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے جو کسی بھی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے مقابلے میں کہتے، اے صالح، ہمارے عظیم الشان گھروں کو دیکھ، کیا ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں؟ اگر ہمارے مقابلے پر کوئی اور قوم ہے، ان کو لاؤ ہمارے سامنے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نشانی ایک اونٹی کو مار ڈالا، اونٹی کا بچہ روتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا ایک پہاڑی میں گم ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور کچھ لوگوں کو اپنے مہربانی سے بچا لیا۔ اس قوم کو چنگال نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئی۔ فرشتے کی وہ چیخ یا چنگال اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے ہی پھٹ گئی اور اپنے گھروں میں پڑے پڑے ہی ہلاک ہو گئی۔ وہ جتنے بھی طاقتور تھے لیکن اللہ سے زیادہ زورور نہیں ہو سکتے، وہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس علاقے سے گزرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انوار پر اضطراب تھا اور ایسے لگتا کہ وہ جلدی میں ہے۔ وہاں کے لوگوں نے ایک کنویں کا پانی پیش کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرما دیا اور جلد وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے اضطراب کی وجہ سے پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا۔ وہاں نہ رکنا اور نہ پانی پینا، ایسے راز ہے جس کی خبر ہمیں نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طبیعتاً معصوم ہے، چنانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص اندر سے ڈل جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول ہے جن کو اللہ کی طاقت کا بخوبی علم۔ بالکل ایسے ہی قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ ہم جن پرستی جیسے مکروہ کام میں پڑ چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا، لیکن عیش و عشرت اور گناہوں کے لذت میں اس قدر غرق تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر تھے۔ اپنے قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اللہ نے اپنے فرشتے حضرت لوط کی طرف بھیجے۔ انہوں نے حضرت لوط سے کہا کہ کچھ رات یہاں رہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہمارے عذاب کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ فرشتوں نے تاکید کی کہ کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ سحر کے وقت قوم لوط پر اللہ نے آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش کر دی، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، ہم نے ان پر تہ بر تہ کنکریاں برسائی اور پوری بستی کو نیچے سے اوفر کر دیا۔ آج جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جب یہ قوم زمین پر تھی، اس وقت برج سنبلا سے شہابی ثاقبوں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ پتھروں کی بارش آگ کے بگولے کی طرح اس قوم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اپنے دنیا میں مگن تھے۔ ان کی ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی کربناک عذاب کی زد میں آ گئی تھے۔ حضرت لوط کی بیوی نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور مڑ کر پیچھے دیکھا تو شہر دیکھنے لگی اور وہ پتھر ہو گئی، یعنی وہ بھی پتھر کی بن گئی۔ ان کی بقایاجات آج بھی بحیرہ مردار کے پاس وادی سدوم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور عذاب الہی سے بچائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔